آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا وہ ٹائم کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر خاندان میں سے یا دوستوں میں سے کوئی ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی نسخہ مل جاتا ہے، کوئی پرسکرپشن مل جاتی ہے، تو وہ لٹرلی صدقہ جاریہ کی طرح وہ سب میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو مجھے اس دوا سے اکتفا ہوا تھا تو آپ بھی استعمال کر لیں۔ بہت آسانی کے ساتھ ہم کئی ڈائگنوسس کو، کئی پرسکرپشنز کو اسی طرح زد عام کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ all۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے کچھ خاص سائیکولوجیکل ریفرنسز اور وربیٹم کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ جہاں دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تو ایک کو خطاب دے دیا جاتا ہے نارسسسٹ کا، جہاں رشتے میں کوئی ناچاکی آتی ہے تو ہم اس کو ٹاکسک بتا کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ ہمارا خود کا کنٹریبیوشن ان کریٹنگ اے نیگیٹو سچویشن کیا ہے۔ دیکھیں اف وی بلیو ان دا ورلڈ آف ڈویلٹی، جس کے اندر آپ ایک شخص کو ولن بناتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دیٹ پرسن از آل بلیک اینڈ یو آر آل وائٹ، دیر آر مینی شیڈز آف گرے۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی کوئی ایلیمنٹ موجود ہے جس نے یا تو اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، امپاور کیا، یا اس کو اسپیس دی جب تک آپ جاگے نہیں اور آپ نے کہا بھائی اب تو پانی سر سے گزرنے والا ہے۔ تو وہ ارلی سائنس کیا ہو سکتے ہیں؟ واٹ از آر رول ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ؟ ہم کب ٹاکسک ریلیشن شپس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک طرح سے بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو اسپیس دیتے ہیں؟ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ آئی ہیو اے ونڈرفل پینل اینڈ آف کورس ویل بی ٹیکنگ یور کالز اینڈ یور کامنٹس آن دس ایز ویل۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عطیہ فرید، ہوز اے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات ہیں آپ۔ بہت شکریہ عطیہ آپ کی موجودگی کا۔ اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیوز میں ہی ہمارے ساتھ بریرہ قادری موجود ہیں جو کہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں۔ تو یہ آپ کے جو ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں صرف فیملی میں ہی ضروری نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی ہوں۔ سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم از ریئلی امپورٹنٹ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ the least, another very dear friend and someone who has his own show as well. You see him talking a lot of sense and tackling a number of socio-economic subjects. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں زیب عباسی۔ تھینک یو سو مچ ہمایوں فار بینگ ہیئر۔ ہمایوں اگر گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں، مجھے بتائیے واٹ از یور ڈیفینیشن آف اے ٹاکسک ریلیشن شپ؟ اور اگر آپ اس کو پرسنل ایگزامپل سے مجھے سمجھاؤ کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی انسان ریئلائز کر لیا آپ نے کہ یہ میرے لیے ٹاکسک ہے تو اس سے ڈیل کیسے کیا؟ تھینک یو ویری مچ سدرا، فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ ہمیشہ، ایز دس از مائی فرسٹ سینٹینس ان یور شو آلویز، ایز ایم آلویز ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو۔ سیکنڈلی آپ نے کہا اپنی پرسنل ایگزامپلس تھا تو بہت سارے راز کھل جائیں گے، اگر میں نے یہاں پہ کہہ دیا کسی کا تو پتہ چل جائے گا کس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہم ریلیشن شپ کے ساتھ گزرتے ہیں، ان سب ٹاکسک ریلیشن شپ ہمارے کبھی بہت قریب ہوتے ہیں جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ what you can do is that you can distant and آپ تھوڑا دور رہ سکتے ہیں، کم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹاکسک ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن جو آپ مجھ سے پوچھتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا مینٹل جو لیول ہے، جو آپ کی دماغی توازن ہے نا، آپ کا وہ برقرار بیلنس نہ رہے، آپ ہمیشہ پریشان رہیں، آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو انزائٹی فیل ہو، آپ کو اسٹریس فیل ہو، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ یو آر ناٹ وانٹیڈ بٹ بیکاز یو آر ٹوگیدر فار اے ویری لانگ ٹائم، تو آپ کیونکہ بہت وقت دیتی ہے، خاص طور پہ شادیوں میں نے اکثر یہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کی شادی کو 10 سال ہو گئے تو اب تو 10 سال ہو گئے، اب کیا ہو سکتا ہے، 2 بچے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وجہ سے ہم جہاں پر انوانٹیڈ بھی ہوتے ہیں نا، ہم وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بالکل اور صحیح۔ یوزلی آپ دوسری پرسنالٹی کی سارے ٹریٹس صرف اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے زندگی میں کتاب میں پڑھا، فلموں میں دیکھا ہے کہ آپ کو محبت ہے، اور اس محبت کے ایک نام پر آپ وہ زندگی بھر اس انسان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کو سو انسان بیسکلی وٹ آئی انڈرسٹینڈ از ہمایوں آپ نے کہا کہ وہ ریلیشن شپ جو اسٹیگننٹ ہیں، جو آپ کے لیے بھاری ہیں، بوجھ ہیں، جہاں آپ کو اپنے لیے کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کو بے چین کر رہے ہیں، اداس کر رہے ہیں، لیکن اس کا بوجھ آپ اٹھا کے چل رہے ہیں اور ان مسائل کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے۔ دس اے ویری انٹرسٹنگ وے ٹو لک ایٹ اٹ، اینڈ بیکاز یو وینٹ ان ٹو دا ریلم آف کلوز لو ریلیشن شپس، کنیکشنز، میرجز۔ عطیہ یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ میں کل پرسوں ایک ایڈوائز ایک انگلش ریل دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بڑی ٹاکسک بات ہے کہ اگر 2 لوگوں کی رومانٹک ریلیشن شپ ورک آؤٹ نہ کرے، یعنی ماضی میں وہ یا تو ساتھ تھے، انڈرسٹینڈنگ تھی، منگنی تھی، شادی تھی، شادی میں تو چلو بچے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، جب آپ کا رشتہ ختم ہو گیا اور اس کے باوجود آپ دوست بن کے رہنے کی یا ایک دوسرے سے اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کریں، دس از ٹاکسک۔
اینڈ دس از لائک آپ نے اس رشتے کو فل کلوجر نہیں دیا. کیا آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ ایکسز کے ساتھ ان ٹچ میں رہنا یا ان کو دوست بنانے کی یا ایک نارمل ریلیشن شپ ان کے ساتھ رکھنا از ایکچولی ٹاکسک؟ اگین اٹ ڈپینڈس فرام سچویشن ٹو سچویشن. اگر جہاں پہ اگر یہ والی چیزیں ہیں کہ آپ دوست بنا رہے ہیں, اگر آپ کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کلوجر اپنے آپ کو ایک ریزن دے کے کرنا ہوگا کہ یس وی نیڈ ٹو بی فرینڈس ان آرڈر ٹو ٹیک کیئر آف آور چلڈرن ٹوگیدر, کیونکہ ہم ان کو کو پیرنٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس یہ والی ریزنس نہیں آ رہی ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اب دوست رہیں, تو وہاں پہ وہ ٹاکسسٹی آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ ایویڈنس ہی مانگ رہا ہوگا کہ یہ دوستی اب تھی, یہ دوستی پہلے کیوں نہیں تھی, اب یہ اٹیمپٹس کیوں ہوئے جا رہے ہیں, اس وقت اٹیمپٹس کیوں نہیں تھے. بیسیکلی ٹاکسسٹی کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی رشتے میں, کسی بھی چیز میں اگر زہر والی ملاوٹ آ گئی ہے اور اس کے اثرات آپ کے اوپر پوائزن کی طرح پڑ رہے ہیں, دیٹ از ٹرمڈ ایز ٹاکسسٹی. تو وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر ایسی ملاوٹ آ گئی ہے, اور ہم سوشل بینگز ہیں اور دنیا جنت نہیں ہے, ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ملتا رہے گا. دا ایشو اوور ہیئر از کہ ہم اس کانفلکٹ کو پازیٹیولی ریزالو کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ ہر زہر کا اینٹیڈوٹ بھی تو ہے نا. اچھا عطیہ, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں اور آپ کا جس سے بھی پہلے کوئی رابطہ تھا, چاہے وہ منگیتر تھا یا آپ کا کوئی ایکس تھا, ان سے ان ٹچ رہنے کی وجہ سے اگر آپ زندگی میں موو آن نہیں کر پا رہے تو آبویسلی دس از ٹاکسک. لیکن کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے اور آپ کے بغیر بھی نہیں رہنا چاہتے؟ میں نے بہت ساری خواتین کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ایکس کے ان ٹچ رہنے کو اس بات سے کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا اس کے دل میں ابھی بھی میرے لیے فیلنگز ہیں, از دیر اسٹل لو, ڈو وی نیڈ ٹو گیو اٹ انادر چانس. لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو اسی الجھن, اسی کنفیوژن میں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ آگے موو آن نہیں کر رہی. تو پھر ایسی خواتین کے لیے آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ اگین وہی ہے نا کہ ایموشنل کو ڈپینڈنسی ہے, اور آپ دوسرے کے تو ریڈ فلیگس دیکھ رہے ہیں. جب بھی ہم کپل کاؤنسلنگ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, دونوں کپلز بے تحاشا کمپلینس لے کر آ رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ اس کے ظلم تو ہو رہے ہیں, یا مے بی بہت زیادہ ظلم سے مراد ہے کہ بہت زیادہ کانفلکٹنگ سچویشن دونوں کے درمیان آ رہی ہے. اب کیا ہم بولیں کہ ہاں بھی بہت کانفلکٹنگ سچویشن ہے, نتھنگ کین بی ڈن اینڈ یو نو پارٹ یور ویز. ایسا نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ورک آن ایوری ریلیشن شپ, اور اس ورکنگ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرے نے کیا 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 نہیں کیا. میں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی دیکھنی ہے کہ میں اس ریلیشن شپ میں 50%, کیونکہ 50% دونوں نے ڈالنا ہوتا ہے, میرا ان پٹ کیسا ہے. میرا اگر ان پٹ ہو رہا ہے دین آئی ووڈ بی ایکسپیکٹنگ دی ادر ون آلسو ٹو بی گیونگ دیئر ان پٹ. اور کہیں نہ کہیں وہ گاڑی, وہی بات ہے نا کہ فیولنگ اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ گاڑی کہیں نہ کہیں دوڑ نہیں رہی ہے, چلنا اسٹارٹ ہو رہی ہے. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. آپ نے جو بات کہی نا بریرہ, یہ میں کل پرسوں بھی بات کری تھی. انفیکٹ ایک پوڈ کاسٹ میں مجھ سے سوال ہوا تھا, اینڈ آئی تھنک اٹ واز اباؤٹ سیکنڈ میرج اور وٹ ایور. تو مجھے لگ رہا تھا کہ خواتین ہمیشہ کسی بھی رشتے کو, کسی بھی شادی کو, کسی بھی تعلق کو ایسے دیکھتی ہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے. دس از اے ٹاکسک ٹریٹ ان ویمن, کیونکہ ان کو اکثر لگتا ہے کہ اگر شادی چل رہی ہے تو میں مرد سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں. دیکھو میں بچوں کا بھی خیال رکھتی ہوں, اس کا بھی خیال رکھتی ہوں, اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھتی ہوں. دس سینس آف سپیریورٹی اور اے گریٹر کنٹریبیوشن کبھی بھی ایکول پارٹنرشپ بننے ہی نہیں دیتا. یعنی کہیں نہ کہیں یا تو اس مرد کی کنٹریبیوشن کو کہ وہ کما کر لا رہا ہے, وہ وقت کم دے رہا ہے, اس کو ڈیمین کیا جا رہا ہوتا ہے, یا اپنے آپ کو مزید گلوریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. Why do women do that? And this is a toxic trait not a lot of women realize. آئی تھنک یہ جو فیکٹر ہے موسٹلی ویمن کرتی ہیں, اور اس میں ایکچولی وہ نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ساری کنٹریبیوشن کو, اگر مین کر بھی رہا ہے تو. سو اس میں میرا تو یہ اوپینین ہے کہ وین اٹ کمس ٹو فیمیل, آئی تھنک دے آر ناٹ ویری ٹرینڈ ٹو بیلنس دیئر own emotions as well. So when they are unable to balance their own emotions, یا when they are unable to manage their own emotions, تو وہاں پہ پھر وہ یہ ضرور کریں گی کہ اپنے پارٹنر کو تھوڑا سا انفیریئر فیل کرائیں گے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گلوریفائی کرائیں گے. مجھے لگتا ہے اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے ہمایوں کہ ویمن میک دیئر ریلیشن شپ, اور فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ, کیونکہ ان کو بہت ساری خواتین چوز کرتی ہیں کہ بھائی میں نے اپنی فیملی لائف پہ فوکس کرنا ہے, میرا کوئی پروفیشنل ایمبیشن نہیں ہوگا. چلیں پروفیشنل ایمبیشن تو چھوڑیں, ان کی کوئی اپنی ہابی بھی نہیں ہوتی, ان کی کوئی اپنی پرسنالٹی بھی نہیں ہوتی ہے. سو وین دے آر ان اے سچویشن جہاں وہ دن رات صرف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچتی ہیں, گھر کے بارے میں سوچتی ہیں, بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں, تو وہ اپنے ذہن میں اپنے رول کو بہت بڑا بنا لیتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز وین they look at what they are getting in return, وہ ان کو بہت ناکافی یا کم لگتا ہے. So do you think the toxic trait really is کہ آپ نے ایک aspect کو اپنی کل کائنات بنا لیا ہے and you are putting undue pressure on it to drive all your satisfaction? What do you say?
सिद्रा, वेरी वेल पुट. आपने आपके सवाल के अंदर ही एक जवाब है, और वो ये कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देते हैं और हम दूसरे पे बहुत वज़न डाल देते हैं कि मैंने अगर 10% किया है तो मुझे कम से कम 5% उसका वापस ज़रूर चाहिए. वी डू अ डील. हमेशा बैलेंस ज़िंदगी वही होती है जिसमें आप कुछ दें और आप एक्सपेक्टेशंस उतनी ना रखें, बल्कि आप एक्सपेक्टेशंस रखें ही नहीं. वाई यू डूइंग इट? बिकॉज यू थिंक यू वांट टू डू इट. ठीक है, आप करना चाहते हैं, आप उसको देना चाहते हैं मोहब्बत, आप वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं. जब आप उम्मीद का एक पहाड़ बना लेते हैं ना, तो उस उम्मीद का पहाड़ हो सकता है वो आपको ज़मीन दे रहा हो, अब वो पहाड़ दे ही ना. ठीक है. और जहाँ तक आपने बात की कि जब हम कुल कायनात एक ही चीज़ को बना लेते हैं, ये हम बच्चों में और खाली शौहर में नहीं करते, हम दोस्तों में भी कर लेते हैं. हम ये जब उनके साथ दोस्ती होती है तो हम कहते हैं बस आप इसमें हमेशा खड़े होना है जब मैं चाहूँगा. हो सकता है उसके कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों, हो सकता है वो किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हो, उसकी भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही हो, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते. वो कहते क्योंकि हम भी जब परेशान थे, हम भी जब किसी दुख में थे, हमने तो इसका साथ दिया था, आज ही हमारा नहीं दे रहा, बिकॉज वो आप थे. ठीक है, ही वॉज योर प्रायोरिटी और शी वॉज योर प्रायोरिटी. लेकिन आपके लिए वो, उसके लिए शायद उसके माँ बाप पहले प्रायोरिटी, और वो गलत नहीं है. मुझे याद है हमने एक बार कभी बात भी की थी रेड फ्लैग्स की. हमें दूसरे रेड फ्लैग्स फौरन नजर आते हैं, हम कहते हैं देखा ये. और हम आजकल ये जो मोबाइल की दुनिया में रहते हैं ना, जहाँ पे रील्स होती हैं और कहते हैं ओ ये वाला ट्रेट हुआ तो रेड फ्लैग है, हमें कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहे हैं. वही रील हम ठक करके उस बंदे को भेजते हैं कि तुम में ये ट्रेट है और यू आर टॉक्सिक. नॉट कोई वैलिडेशन है नहीं, ये नहीं कि अच्छा, मुझे तो लगता है अब ना टॉक्सिक होने में भी लोगों का कंपटीशन शुरू हो गया है कि तुम ज़्यादा टॉक्सिक हो या मैं ज़्यादा टॉक्सिक हूँ. ये चीज़ रियलाइज़ करने के बाद भी कि अगले बंदे ने कोई गलत काम किया है, कोई ज़्यादती की है, किसी बाउंड्री को क्रॉस किया है, हम अक्सर चीज़ें वहाँ पे छोड़ते नहीं हैं, हम वहाँ पे उसी के लेवल पे आके उससे कम्पीट करते हैं. एंड दिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट. आज हमने सोचा कि इसको ज़रा डिफरेंट अंदाज में अप्रोच किया जाए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. दिस इज़ नॉट टू मिनिमाइज़ कि समटाइम्स यू कैन बी स्टक विद वेरी वेरी टॉक्सिक पीपल, और अंडरस्टैंड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को फिक्स करने में आपके पास शायद यही रास्ता हो कि आप दूरी बनाएं. लेकिन अगर आपकी इमोशनल डिपेंडेंस है तो आपके लिए मुश्किल होता है. आप ये कैसे करें? अच्छा जी, हमने इस्टेब्लिश किया कि क्या क्या वजूहात किस तरह से एक रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती हैं, जिसमें आपका भी एक किरदार हो सकता है. यानी द पर्सन हु इज़ perhaps blaming someone or naming someone or labeling something as toxic. लेकिन अब ये सवाल आता है कि अगर आपने रियलाइज़ कर भी लिया है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिक है, इसके बावजूद भी हम उसमें इतना अरसा क्यों उलझे रहते हैं. एंड दिस कुड बी योर वर्क प्लेस एज वेल. अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे लीव देयर जॉब्स और दे स्विच जॉब्स, वो कहते हैं कि जी मेरा पिछला जो वर्क एनवायरनमेंट था ना वो बहुत टॉक्सिक था. वहाँ पे समझ आता है कि हो सकता है कोई फाइनेंशियल मजबूरी, जॉब्स मार्केट का बहुत स्क्वीज़ होना, अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिलना रीजंस हो सकते हैं. लेकिन सम ऑफ दीज रीजंस आर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड. अतिया, व्हाई डू वी स्टे फॉर वेरी लॉन्ग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जहाँ हमें नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ हमें तोड़ रही है, हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिवली चेंज कर रही है, हमारी सेहत को ख़राब कर रही है, हमारे जहनी सुकून को बर्बाद कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जहन उलझा क्यों रहता है कि नहीं हम इस सिचुएशन को सही कर लेंगे या ये सिचुएशन बदल जाएगी? इसलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिद्रा. ऐसे क्योंकि शुरू में तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो रेड, वो ग्रीन, वो वाइट फ्लैग्स क्या हैं. कलर ब्लाइंड, बिल्कुल कलर ब्लाइंड होते हैं. ऐसे ब्लाइंड फोल्डर्स आपके आंखों पे लगे हुए होते हैं कि यू आर जस्ट ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू वर्क ऑन दैट मैरिज. और ये मैं बात बिल्कुल नहीं कहूँगी कि खाली ख़वातीन दे आर पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स, मर्द भी उतना ही एफर्ट पुट कर रहे होते हैं. लेकिन सम हाउ एक अरसे के बाद जाकर एक अंदाज़ा होता है कि यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन अस. मुझे जो एक बहुत पर्टिनेंट रीज़न इसके पीछे नज़र आती है, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेशन. हम एक दूसरों की एक्सपेक्टेशन तो खैर आती है, आई वुड अग्री विद हुमायूं कि एक्सपेक्टेशन तो आती है, बट इट कम्स एट द सेकंड लेवल. पहले तो ये हो रहा होता है कि वो टॉक्सिसिटी आ क्यों रही है. वो आ इसलिए रही होती है क्योंकि हमने हर रिलेशनशिप में एक दूसरे को इतना डी वैल्यू कर लिया होता है, हमने एहसास दिलाया हुआ होता है यू आर नॉट सीन, यू आर नॉट हर्ड, यू आर नॉट फेल्ट, यू आर नो वेयर, यू आर नो बडी. उस चीज़ में हम उस वैलिडेशन को हासिल करने के लिए इतना स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, इतना अपने आप को इनगल्फ कर देते हैं उन कामों में. और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस आती है कि वो देख रहा है, क्या वो देख रही है, क्या वो देख रहा है, बट ऑफ कोर्स वैलिडेशन नहीं आ रही होती है. यहाँ पे वो जो ट्रेड्स है ना, वहाँ पे वही रिलेशनशिप जो पहले एक दूसरे की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार थे, अब बिल्कुल जो है ना उसमें वो जहर की मिलावट आ गई है. एंड पीपल वांट टू जस्ट कि अब चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले. अच्छा, मुझे एक सेइंग बड़ी अच्छी लगती है एंड आई वांट टू ब्रिंग इट टू दिस फोरम
یعنی ان آرڈر فار یو ٹو لو somebody they don't need to be lovable. میں نے یہ جب پڑھا تو اٹ جسٹ شک می فار اے منٹ کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ انسان تو محبت کے قابل ہی نہیں ہے. محبت، عشق یا یہ جو ٹینڈر فیلنگز ہیں یہ آپ کی اپنے طرف سے ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو بھی آپ نے معیار بنایا ہے یا اس کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ سے میچ نہیں کر رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ان جذبات کی قدر نہیں کی جا رہی، بٹ دیٹ شوڈ ناٹ اسٹاپ یو فرام لونگ پیپل. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کی ٹاکسک ریلیشن شپس میں آپ ہوتے ہیں، سم ٹائمز دا موسٹ لونگ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از کہ آپ اپنے آپ کو سچویشن سے نکال لیں، جو کہ سب سے مشکل ہوتا ہے. وریرا آپ کیا کہیں گے؟ کئی دفعہ لوگ سچویشن سے الگ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو غصہ بہت زیادہ ہے یا تکلیف بہت زیادہ ہے، وہ اس سے الگ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہار مان لیتے ہیں کہ بھائی میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ اب صحیح نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وین ایور وی ایکچولی فال ان لو اسپیسیفکلی، اف یو ریفر ٹو دس ایگزامپل، ہم اپنے مائنڈ میں نا ایک پکچر بنا لیتے ہیں، اور وہ ایک پکچر بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے پارٹنر کی. اور وین یو آر ان ٹو دا ریلیشن شپ، اور جب وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ جو اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ والی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، وہ اتنی ایزی نہیں ہوتی، اسپیسیفکلی وین اٹ کمس ٹو فیمیل. آئی فیل لائک بیکاز ان کے اپنے پیٹرنز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ پیٹرن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی پیرنٹنگ سے اٹیچڈ ہوتا ہے. آئی تھنک عطیہ بھی اس بات سے اگری کریں گی کہ وہ پیرنٹنگ میں اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو پھر اسی کو بیس لے کے آپ اپنے جو اپنے خود کے ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں بھی آپ بالکل ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ڈٹیچ ہو گئی اور وہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی. رادر یو نیڈ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ مینٹل پیس بہت امپورٹنٹ ہے ادھر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایون وین یو کال پیپل ٹاکسک اینڈ دے آر برنگنگ اے لاٹ آف ڈراما اور نیگیٹیوٹی ان یور لائف، کسی نہ کسی لیول پہ جب آپ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں یا کو ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کو اس ڈرامے کی عادت بھی ہو جاتی ہے. تو وہ ڈرامہ اگر آپ کی زندگی سے نکل جائے تو آپ خود بہت زیادہ خالی پن محسوس کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی دے آر سو مینی سرویز، دے آر سو مینی ایگزامپل جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ریلیشن شپ ٹاکسک تھی، اس سے نکلنے کی میں نے 4 دفعہ کوشش کی لیکن چاروں دفعہ ناکام ہو کے میں یو ٹرن لے کے واپس آتا ہوں. تو ہمایوں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ واٹ از دا میل پرسپیکٹیو آن اٹ؟ سم ٹائمز یو کین سی دیٹ اے وومن از کو ڈیپینڈنٹ، اے وومن کین بی بائی پولر، وٹ ایور، یہ جتنے لیبلز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایموشنلی بہت زیادہ انسٹیبل ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے آپ دوری بھی نہیں بنا پا رہے ہوتے اور ایسے ریلیشن شپس کو آپ اینڈ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دیم؟ I will pick your point. You said آپ ایسے لوگوں سے دوری بھی نہیں بناتے اور آپ بنانا چاہتے ہیں. ایسا ہو آپ جب ساری کانورسیشن کر رہے تھے عطیہ اور تھے تو مجھے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ایکسپیکٹیشن سیکنڈ آتی ہے. آئی ایگری ود ہر، شی از رائٹ. بٹ آپ جب بھی اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایکسیپٹ کرے، وہ پہلا بات ہی آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ایکسپیکٹیشن آپ کی کہ وہ آپ کو قبول کرے اور وہ آپ کو مانے کہ آپ وہاں پر ہیں. یہ کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ٹاکسک لوگ کبھی زندگی میں آپ کے لائف میں ہیرو بھی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو اچھا وقت گزرا ہوتا ہے نا، جب آپ نے اچھا وقت گزارا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ اتنا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کو بھول نہیں پاتے اور آپ کہتے ہیں کہ شاید میری اور کوشش کرنے سے وہ وقت دوبارہ واپس آ جائے. یس، ارے پیرنٹس تم دیکھو بچہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھو پہلے کتنے خوش تھے تم 1 سال پہلے. سو ہمیں وہ جو اچھا وقت ہے نا وہ بھول نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں یار پیار تو کرتا تھا، کرتی تھی پیار تو پہلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی. ایک تو یہ چیز، یہ کوئی انسان پہلے آپ کی زندگی میں ہیرو ہوتا ہے اور پھر آپ ولن ہو جاتا ہے. اینڈ آلسو کبھی کبھی کوئی انسان جو آپ کی زندگی میں ولن ہے نا، وہ کسی اور کی زندگی میں ہیرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا ہمایوں کی اس بات کو میں عطیہ آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی، خاص طور پہ جو ہم نارسسسٹک ٹریٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا ذہن بالکل ایسے اڈکٹ ہو رہا ہے جیسے خدا نخواستہ آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں یا آپ کو افیم کی عادت پڑ رہی ہے. تو شروع کا وہ جو ہائی ہوتا ہے کہ یار مجھے اپنے سپنوں کی شہزادی یا سپنوں کا شہزادہ مل گیا ہے. آپ ہمایوں نے بالکل صحیح کہا کہ آپ اپنے برے پیریڈز میں اس وقت کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بھرم ٹوٹتا ہے کہ بھائی یہ واپس نہیں آ سکتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو گلمسز اس اچھے وقت کی دکھائی جا سکتی ہیں جو کہ انٹرمیٹنٹ چارم ہوتا ہے، لیکن شاید وہ وقت ہی یا وہ جو دکھایا جا رہا تھا وہ سب کچھ حقیقت تھی ہی نہیں، یا حقیقت اگر تھی بھی تو میں اب اس سٹیج سے بہت آگے چلا گیا ہوں یا چلی گئی ہوں. ناؤ آئی نیڈ مور. What should a person do then? اچھا، اگین اے ویری ویلڈ کویشچن. میں کوشش کروں گی کہ بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں.
دیکھیے جب ہم ٹاکسیسٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹاکسیسٹی کے بھی تو لیولز ہوتے ہیں نا کہ کتنا کوئی کم ٹاکسک ہے, کتنی سیویرٹی ہے. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نارسسٹک پرسنالٹیز, یہ تو ہائیلی ٹاکسک پرسنالٹیز ہیں. یہاں پہ ہم اس لیے ابیوز کے اتنے عادی ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابیوز ہمیں صاف نظر نہیں آ رہا ہوتا, بڑے مینیپولیٹو ٹیکٹکس کے ساتھ ہمارے پاس ابیوز آ رہا ہوتا ہے. وہی انسان جیسے ابھی ہمایوں نے کہا کہ وہ کبھی ہیرو ہوتا تھا اور پھر اب زندگی میں ویلن ہو گیا ہے. ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ ایم پی ٹی ٹریٹس میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہی انسان ایک وقت میں ہیرو ہوتا ہے, پھر جب آپ کہتے ہو کہ یار یہ کتنا اچھا ہے, آئی وانٹ ٹو بی ود دس پرسن, اسی کے دوسرے لمحے وہ انسان اچانک سے ویلن ہو جاتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں چھوڑ کے چلی جاؤں, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص ہیرو ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہیرو اور ولن کا جو یہ جو ایک وار ہوتی ہے ایگزیکٹلی یہ آپ کے اندر کوگنیٹو ڈیزوننس لاتی ہے, جس کا عام الفاظ میں معنی ہے کہ اتنی کنفیوژن لاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, صحیح ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص اچھا ہے اینڈ یا دین یو برا ہے. اسٹارٹ انٹرنلائزنگ اٹ کہ نہیں شاید میرے ساتھ ہی کوئی پرابلم ہو رہی ہے. اس لیے جو بھی این پی ڈی ابیوز وکٹمز ہوتے ہیں وہ تھیراپی میں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں. the این پی پرسنالٹی وڈ نیور کم انٹو تھیراپی. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کئی دفعہ جب آپ کو صاف پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, آپ کو انسٹیبل کر رہا ہے, اینڈ یو نو جس طرح ابھی شروع میں ہی ہمایوں نے کہا کہ آپ کے اندر وہ فیلنگ ہے کہ یار میں جب اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اس کے بعد اس کے پہلے آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ, یو نو آئی ایم فیلنگ دس عجیب سی بے چینی, آئی ایم فیلنگ دس عجیب سا پل, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنی انسیٹلڈ کیوں ہوں. پریرا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کو دم دبا کے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے, آپ کو نہیں اس میں مزید انویسٹ کرنا چاہیے. وائی از اٹ کہ یہ چیز ہمیں لاجکلی پتہ ہے لیکن یہ کرنا اتنی مشکل ہوتی ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ Because I feel this is kindness towards your own self and that requires a lot of courage too. تو اپنے آپ کے ساتھ کائنڈ ہونے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ ہمت آپ کے اندر ہے تو آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سچویشن ویری ایزیلی. بٹ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کے ساتھ کائنڈ بھی نہیں ہوتے, پھر ہم اپنے آپ کو اس سچویشن سے بہت آسانی سے نکال نہیں پاتے, تو ہم اسٹک ہو جاتے ہیں اس سچویشن کے اندر. اچھا مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ لگی تھی کہ کچھ میں ڈومیسٹک ابیوز کے لوگوں کی داستان سن رہی تھی, اور خاص طور پہ خواتین کی جو پاکستان میں ہیں. انہوں نے کہا کہ تھریش ہولڈ اتنا نیچے گرتا چلا جاتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم کا, آپ کی سیلف رسپیکٹ کا, کہ مثال کے طور پہ آپ کو عادت ہے کہ آپ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا یا آپ کو وربلی اینڈ فزیکلی ابیوز کیا جائے گا. دا بینچ مارک دیٹ دیز ویمن سم ٹائمز ہیو اٹ کہ ناٹ ان فرنٹ آف مائی چلڈرن. یعنی اگر آپ کے بچے ہو گئے ہیں اور اس وقت آپ یہ بارگیننگ کر رہی ہیں کہ چلو مارنا تو تم نے ہے ہی, تم برا بھلا بھی بولو گے لیکن میرے بچوں کے سامنے مت بولو. اور اگر کوئی بھی انسیڈنٹ بچوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے دیٹ از دا لاسٹ اسٹرا دیٹ بریکس دا کیملز بیک, کہ وہ کہتا ہے کہ بس جی اب تو وہ آخری حد بھی پار ہو گئی ہے. لیکن آپ اس نہج تک خود پہنچتے کیسے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ دین اس کے باوجود بھی اگر کچھ خواتین یا کچھ ریلیشن شپس چل رہی ہیں جہاں پہ آپ وربلی یا فزیکلی میاں بیوی ایک دوسرے کو بچوں کے سامنے ابیوز کر رہے ہیں, دین واٹ از اٹ دیٹ یو آر ٹیچنگ یور چلڈرن. ان کے ذہنوں میں آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کو نارملائز کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہی ابتر سچویشن میں, ایک ایسی ریلیشن شپ میں یا شادی میں ہونا جو ان کے ذہنی سکون کو برباد کر رہی ہے, فزیکلی ان کو بیمار کر رہی ہے, لیکن وہ ایک ریزن اس میں رہنے کا یہ دیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی خاطر اس میں ہوں. عطیہ, دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو اوپن ٹو دا فلور, کہ ایسی ریلیشن شپ جہاں پہ پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, دونوں پیرنٹس ناخوش ہیں, بچوں پہ کیا اثر ڈالتی ہے, اور کیا یہ ایکسکیوز ویلڈ ہے کہ آئی ایم ٹالریٹنگ اے ٹاکسک ریلیشن شپ فار دا سیک آف مائی چلڈرن؟ اچھا, اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ ہم جو وہی بات ہے نا, ریڈ فلیگز دوسرے کے دیکھ رہے ہیں, اپنے نہیں دیکھ رہے, کیونکہ مائنڈ کی ایک انکانشیس کا ہمارا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں وکٹمائز کر کے پیش کرتا ہے کہ ہائی بیچاری, یہ بیچارہ, وہ تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور وکٹمائزیشن کو بہت میگنیفائی کرتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ کہ اس ٹاکسسٹی میں ہمارا کتنا ٹاکسک ہاتھ بھی ہے اس چیز کو ٹاکسک بنانے میں. ایک وہ ایکسیپٹیبلٹی آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ آف کورس اگر آپ کے پاس ویلڈ ریزنس ہے کہ نو آئی ایم اسٹک اپ ان اے ویری ٹاکسک ریلیشن شپ اور بچوں کی خاطر میں رہ رہی ہوں, اس کو ہم ایمٹی نیسٹ میرجز کہتے ہیں کہ بچوں کی خاطر وہ شادیاں چل رہی ہیں. اب اگر وہ شادیاں چل رہی ہیں تو یو نیڈ ٹو پے ویری کلوز اٹینشن ٹو کہ یہ شادی میرے بچوں کی خاطر چل رہی ہے یا میں انٹر جنریشنل ٹراما اپنے بچوں میں ڈال رہی ہوں. تھرڈلی ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے معاشرے کا ایک بہت
ایک بہت بلیک اور ڈارک ایک ریالٹی ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہمارے پاس خواتین کی نہیں ہے. تو بیچاری اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو ان کے پاس وہ سپورٹنگ نیٹ ورکنگ ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر کہاں جائیں, بیکاز دا پیرنٹس ریفیوز ٹو ٹیک دیم بیک. ان کے پاس پڑھائی نہیں ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو برنگ اپ دیئر چلڈرن. اور ڈیورس کے کیسز میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ بچوں کی ذمہ داری اٹس دا سنگل مدر ہو از ٹیکنگ اٹ. باپ تو اس ذمہ داری سے آٹومیٹکلی ہٹ چکا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو سی کہ جیسے ہمارے ڈراموں اور کہانیوں میں ہمایوں دکھایا جاتا ہے کہ ٹو پیپل آر ویری ہیپی ٹوگیدر, جس کو کبھی لوگ کہتے ہیں نظر ہے, کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاسدین ہیں, لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں. ڈو یو ریئلی فیل کہ آؤٹ سائڈ جو انفلوئنسز ہیں, چاہے وہ دوست ہوں, چاہے وہ والدین ہوں, کئی دفعہ ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد حضرات بڑے ماماز بوائز ہوتے ہیں, کیا ان میں اتنی پاور ہے کہ آپ کے اچھے بھلے ریلیشن شپ کو یہ ٹاکسک بنا دیں؟ بیکاز اے لاٹ آف تھراپسٹ اینڈ لائف کوچز آر رائٹ ناؤ رپورٹنگ کہ آپ کے دوستوں کا, آپ کے کلوزسٹ فرینڈس کے سرکل کا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ دے کین میک اور بریک یور ریلیشن شپس. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ سدرا, میں اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاؤں گا. میں اکثر اپنے شو پہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تربیت کیسے کی جائے, کیا بتایا جائے, بچوں کو کتنے گھنٹے دیے جائے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پیرنٹنگ کرنے کے لیے آپ کو بٹھانا نہیں پڑتا, آپ رول ماڈل ہوتے ہیں. بچے جو سیکھتے ہیں اسی طرح بڑے ہوتے ہیں. ہم شاید کبھی کبھی اپنے ماں باپ کا اتنا ٹاکسک ریلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. جیسے عطیہ اور بریرہ نے بیچ میں کہا, اور بڑا مجھے اچھا لگا, انہوں نے کہا کہ وہ جو ایکسیپٹنس آ گئی ہے نا کہ آپ کو ریڈ فلیگ پتہ لگنا ہی بند ہو گئے. جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں, کسی کپل کے ساتھ ہوں, اور ہمیں اکثر اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کی وائف ہوتی ہے, اس میں ہمیں ٹاکسک ذرا نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹریٹس, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود نہیں کہتے لیکن ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یار ہاؤ دیر ایکسیپٹ, یہ ایکسپیرینس کیسے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہم بعد میں شاید کبھی کبھی دوستوں کہہ بھی دیتے ہیں کہ دس از ریڈ فلیگ, اور مے بی یعنی ان ادر ورڈز ہمایوں کہ ہم نے کئی ریڈ فلیگ بیہیویئرس کو بڑا نارملائز کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے, جیسے ایک دوسرے کا فون چیک کرنا, ایک دوسرے کا پاس ورڈ مانگنا, یہ ٹاکسک بیہیویئرس ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا, آئی ٹیل یو سم تھنگ. ان اے ریسٹورینٹ آئی واز سٹنگ ود اے فرینڈ, اور اس نے اپنی وائف کو پنچ کیا, اور بہت بری طرح پنچ کیا, اینڈ لٹرلی شی اسکریمڈ, اور پھر وہ ہنسنا شروع ہو گئی. ٹو می اٹ واز انیکسیپٹیبل. تو شاید وہ ریڈ فلیگ اس کے لیے ایزی ہو, بٹ ٹو می اٹ واز اے ہارریبل سچویشن, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ اگین بیکاز اٹ واز سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اینڈ سیکنڈلی سدرا, یہاں پر ایک چیز آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہاں جو ٹاکسک ریلیشن میں ہو کے پھر کہتے ہیں وہ بندہ درست ہو گیا ہے, سدھر گیا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, اب تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اب تو بہت اچھا ہو گیا, وی گو بیک. اس نے پیر پکڑ کے معافی مانگ لی. آپ اکثر دیکھیں کہ خواتین آ جاتی ہیں اور یہ اکثر ان کے ساتھ مزید ابیوز سے پہلے ہوتا ہے, یعنی دے ہیو لیفٹ بیفور اٹ ہیڈ گاٹن ٹو فزیکل اسالٹس, لیکن جی وہ گھر آ کے معافی تلافی کر کے لے کے گئے, اور اگلے تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیلم نیل کر کے اس کو مار پیٹ کے واپس بھیجا گیا. لیکن سدرا, یہاں پر بہت ضروری ہے بات کرنا اس پلیٹ فارم پہ کہ آپ کبھی بھی اپنی بک کو دوبارہ پیچھے نہیں کر کے پڑھتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹوری کیا ہے. یو نو دا اسٹوری, اس بک میں کیا لکھا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے. یو نیور ریڈ یور بکس بیکورڈز, نیور. What an important point to raise. ہمایوں لاسٹ 1 minute ہے تو میں جلدی سے بریرہ کے پاس بھی آؤں گے. بریرہ, for all those who are struggling, کیونکہ دیکھیں وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ in your body there's a lot of chemical reactions happening. آپ کو ایک کمفرٹ کی, ایک فیملیارٹی کی عادت تھی, you've gotten yourself out of that. ایسے لوگ جو ابھی اپنے آپ کو اس نئی زندگی میں دوبارہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ Please look at the signs. If let's suppose you have been through a worse situation and you would like to move further, پلیز چیک آؤٹ کہ ارلی سمٹمس سائنس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, اور جتنا جلدی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے آئی تھنک اتنا آسان ہوگا آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا. آئی تھنک وی کین ناٹ اسٹریس دس انف کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ, ایک لانگ ٹرم ایموشنل ڈپینڈنس سے باہر نکلیں, عطیہ پیپل مسٹ سیک تھیراپی. یعنی ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح ہیں, بٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنے بارے میں کئی چیزیں پتہ چلیں گی. سو پلیز گیٹ ان ٹچ ود اے practitioner. And premarital counseling is extremely necessary. Absolutely. تو یہ چیزیں آپ کو مزید ڈیمیج سے, ڈیزاسٹر سے بچا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ عطیہ, تھینک یو سو مچ بریرہ اینڈ ہمایوں for being here with us. It was a wholesome conversation and I hope that our viewers got to learn something from it. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.